گندم کرپشن پر بنائی گئی اس کمیٹی کے TORs کیا ہیں بتائیے گا اور ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ جی بالکل، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جہاں پر ہم مختلف کرپشن کے ایشوز جو ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، یہ کھانے عوام کو کھلانے کا آٹے کے لیے یہ گندم یہاں پر جمع کی جاتی ہے، اسٹاک کی جاتی ہے، اس میں بھی جو افسران ہیں وہ اس کو بھی بخش نہیں کرتے ہیں، اور یہ ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے بعد جو موجودہ ڈائریکٹر فوڈ ہیں محمد حسین بلوچ، ان کی جانب سے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور اس تحقیقاتی کمیٹی کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ یہ شہید بے نظیر آباد کا سینٹر تھا 60 میل، وہاں سے 22 میٹرک ٹن گندم لائی گئی تھی 2022-23 کی جو خریداری کی گئی تھی، اور 8 ٹرکوں میں یہ گندم منتقل کی گئی تھی۔ یہ تو ابتدائی جو معاملہ سامنے آیا ہے، اور تحقیقاتی کمیٹی کو 6 TOR دیے گئے ہیں کہ اس معاملے پر تحقیقات کرے اور رپورٹ دے دے تاکہ جو ملوث افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ 22 میٹرک ٹن جو گندم خرید کی گئی تھی وہ وہاں دوسری بھیج دی گئی یا اس کے پیسے ہڑپ کر لیے گئے۔ بھوسا، ریت، مٹی ملا کر خانہ پوری کرنے کے لیے یہ گندم کراچی لانڈھی میں منتقل کر دی گئی۔ یہ DFC ملیر کی جانب سے اس معاملے کی نشاندہی کی گئی، جس کے بعد ڈائریکٹر فوڈ کی جانب سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس کمیٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ قریب اللہ سومرو ہیں، DFC ایسٹ احسان شاہ ہیں، EO ہیں سرفراز جو ہے وہ ان کے رکن ہوں گے۔ کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ 2022-23 کے اسٹاک میں جو 60 میل سے یہ گندم لائی گئی تھی اس کے متعلق جائزہ لیا جائے، گندم کے مقدار اور معیار کو چیک کیا جائے، اور اس میں جو ملوث افسران ہیں ان کا بھی تعین کیا جائے، اور کمیٹی کو جو اس کے علاوہ جو سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا ہے اس کے متعلق بھی آگاہ کیا جائے تاکہ ملوث افسران کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان افسران کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ ہم رپورٹ کرتے آئے ہیں ہمیشہ، اور اس طرح سے سینکڑوں ہزاروں بوریاں ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ غائب کر دی گئی ہیں، اور ان افسران کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن میں کیس بھی بھیجا گیا، مقدمہ بھی درج ہوا۔ اس سال تو یہ اتنا رولا ڈالا ہوا تھا ان لوگوں نے کہ بمپر کراپ ہوئی ہے، جی بمپر کراپ ہوئی ہے، وہ بمپر کراپ کہاں گئی؟ کیوں ضرورت پیش آئی اس ملاوٹ کی؟ دیکھیں، یہ 2022-23 کا جو اسٹاک تھا وہ بھیجا گیا تھا۔ اس موجودہ جو اسٹاک خریدا گیا ہے، جو موجودہ سیزن تھی، اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 90 لاکھ بوریاں جو ہیں وہ خرید کی گئی ہیں سرکاری طور پر۔ 90 ارب روپے کی گندم ہے، یہ خرید کر کی گئی ہے۔ 30 جون تک اس مارکس جو خریداری تھا سرکاری سطح پر اس کو کلوز کر دیا گیا ہے۔ 9 لاکھ میٹرک ٹن یہ گندم مجموعی طور پر خریدی گئی ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے، بدقسمتی کی یہ تمام گندم جو ہے وہ بیوپاریوں سے خریدی گئی ہے، کاشتکاروں سے کوئی گندم نہیں خریدی گئی۔ اگر اس معاملے پر کوئی ادارہ تحقیقات کرنا چاہے، اگر اس معاملے پر کوئی نیب تحقیقات کرنا چاہے تو وہ صرف ان کے جو رسیدیں ہیں اور سارے جو بینک اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اگر وہ نکالیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ گندم کہاں سے خریدی گئی ہے۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ سسٹم ایسا ہے کہ جو ان معاملات کی تہہ تک کوئی پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، یا تو کوئی اس کے ساتھ کوئی ملی بھگت ہے۔ دوسری بات یہ کہ باردانہ جو ہے ہمیشہ سندھ کے عوام کے باردانے پر اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، کمیشن کے ذریعے باردانہ فروخت کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی ایسا ہی ہوا، اور جو اس سے قبل جو ڈائریکٹر فوڈ تھے جو ذوالفقار خشک صاحب، انہوں نے تمام معاملات جو ہیں وہ سیٹ کیے تھے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ باردانہ جو کاشتکاروں کو دینا چاہیے وہ بالکل نہیں دیا گیا، کیونکہ جو باردانہ ہوتا ہے وہ گندم کے مقدار کے حساب سے یا جو گندم کاشت کی جاتی ہے ان کے ایکڑ کے حساب سے ان کاشتکاروں کو دیا جاتا ہے۔ مگر کئی سالوں سے سندھ کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ یہ کمیشن کے عوض جو ہے وہ باردانوں کی فروخت ہوتی رہتی ہے۔ اس میں کمیشن جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں ان کی کمیشن ہوتی ہے، جو سیکریٹری ہوتے ہیں، جو وزیر صاحب ہوتے ہیں اس کی کمیشن ہوتی ہے، یہاں پہ جو بڑے بڑے ہاؤسز ہیں ان کی کمیشن ہوتی ہے۔ یہ سیزن جو ہے وہ کمائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، باردانہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جو سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں وہ بھی سمجھے کہ آپ جو بیوپاری ہیں ان کی جو ہے ان کے تعاون سے، کیونکہ کاشتکاروں سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے محکمہ خوراک کے افسران کا، اور صرف باردانہ کی مد میں بھی اربوں روپے کی کرپشن کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے
مجھے نہیں لگتا کہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی. ہمیشہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کراچی کے جتنے گودامز ہیں اور خاص طور پر ملیٹ کے اندر جو گودام قائم ہے تقریباً 45% جو خریداری کی جاتی ہے وہ 45% صرف کراچی میں خرچ ہوتی ہے, کراچی کے لوگوں کو فراہم کی جاتی ہے کہ جب ان کو ضرورت کارروائی ہونا تو بات کی بات ہے, جب کارروائی ہوگی تب دیکھا جائے گا کہ اب تک ملزمان کا تعین کیا جا سکا ہے جو کمیٹی بنائی تھی اس کی جانب سے. ٹھیک ہے, کمیٹی کو کہا گیا کہ آپ 5 روز کے اندر یہ رپورٹ دے دیں, مگر یہ 5 روز کے اندر یہ رپورٹ انتہائی مشکل کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو افسران اس میں ملوث ہوتے ہیں وہ انتہائی بااثر ہوتے ہیں. بااثر کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک ایک سسٹم ہوتا ہے اور کوئی بھی افسر جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنے کی کوئی جرات بھی نہیں کر سکتا ہے. تو اسی لیے میں وہی جو آپ کو بتا رہا تھا. دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ جو اسٹاک موجود ہوتا ہے اس وقت بھی 15-16 لاکھ اسٹاک جو بوریاں کراچی کے اندر موجود تھی, اس کے باوجود بھی یہ اسٹاک آ رہا ہے. اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو اگر مارکیٹ میں گندم کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ افسران جو بیوپاری ہیں ان کو مارکیٹ میں سیل کر دیتے ہیں اس گندم کو مہنگے داموں پہ, اور جب ان کو کھانا پوری کرنے کی بات آتی ہے تو پھر اس گندم کو جب نئی سیزن میں آتی ہے گندم آتی ہے تو وہاں سے خرید کر کے وہ اپنی کھانا پوری کرتے ہیں. اگر وہ نہیں کر سکے تو پھر اسی طرح سے ریت مٹی اور بھوسا شدہ جو گندم ہے وہ وہاں پر رکھی جاتی. کئی سالوں سے ہم ہر سیزن میں اس طرح کے بڑے اسکینڈلز سامنے دیکھتے ہیں, اور بدقسمتی کی بات ہے کہ وہی افسران جو ہے میکانزم تو موجود ہوگا نا. جب گندم لوڈ کی جاتی ہے تو کیا خراب اور بوسیدہ گندم لوڈنگ سے پہلے چیک نہیں کی جاتی, یا بس ایز اٹ از اس کو اٹھا کے تو لوڈنگ کر دی جاتی ہے؟ دیکھیں پورا سسٹم ہے ایک, تو اسی لیے کہ کوئی ایک افسر اس میں ملوث نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ سیکریٹری صاحب جو ہیں خالد محمود شیخ صاحب, انہوں نے ایک اپنی تھرڈ پارٹی کمپنی کو ہائر کیا ہے کہ جہاں پر جو ہے کراچی کے اندر وہ موجود ہوگی. 33 روپے ٹن کے حساب سے ان کو ادا کیا جائے گا. اس کا SGS نام اس کمپنی کا ہے, وہ صرف تعین کرے گی کہ ہاں اس کا معیار وہی ہے یا نہیں ہے. مگر بات وہی ہے کہ اس وقت اس کمپنی کے ہوتے ہوئے بھی اس قسم کے معاملات جب سامنے آ رہے ہیں تو انہوں نے نشاندہی کیوں نہیں کی؟ یہ تمام معاملات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو موجودہ سیکریٹری صاحب ہیں وہ تو جو 21 لاکھ گھر بنانے والا منصوبہ تھا اس کے بھی وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں, اور وہاں سے بھی 25 لاکھ روپے وہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ اچھا کام کریں گے. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ 21 لاکھ گھروں میں سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ 1,25,000 تقریباً گھر صرف اس وقت مکمل ہو سکے ہیں, اور ان میں بھی کافی پیمانے پر اطلاعات آ رہی ہیں کرپشن کی اور معاملات کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. تو یہ معاملات ہیں, اور بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکرٹری صاحب ان معاملات کو دیکھیں. مگر بات وہی ہے کہ جب کمیشن سسٹم جب بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. اور جو اس وقت موجود ڈائریکٹر ہیں اور انہوں نے بہت اچھا انیشیٹ لیا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بھی کوئی عہدے پہ رہنے دیا جائے گا, کیونکہ یہ افسران جو ہیں وہ ہمیشہ انہی عہدوں پر رہے ہیں. جب سے اگر کسی افسر کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کو دوسرے ڈسٹرکٹ میں تعینات کیا جاتا ہے, اس کو پوسٹنگ دی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ باردانہ خریداری کا سیزن آتا ہے تو اسی وقت بھی اس طرح کے معاملات بولیاں لگتی ہیں. جو افسر اس سب سے زیادہ بولی فل کرے گا وہ ان جو بااثر یا حکومتی طاقتور لوگ ہیں اس کو اس عہدے پر پوسٹنگ دی جاتی ہے, اور پھر وہ اسی طرح سے کلیکشن کرتا ہے تاکہ ان کا بھی ٹارگٹ پورا کرتا ہے اور اپنے معاملات بھی سیدھا کرتا ہے. تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ کافی سالوں سے محکمہ خوراک کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں. اب نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملات حل ہوں گے.